سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب بھی ہم کچھ پڑھتے ہیں ریلیجن کے خلاف، تو ہمیں مزہ نہیں آتا نماز میں، یا ہمارے ذہن میں بڑے سوالات آتے ہیں، تو پھر کوئی ریلیجن کے حق میں کچھ پڑھتے ہیں تو پھر ہمارا مزہ آنے لگتا ہے نماز میں یا کسی کام میں مذہب کے حوالے سے. تو کیا یہ ایمان ایسے ہی رہتا ہے، ہمیشہ ہی ایسا رہے گا، کانسٹنٹ چیز ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اور کسی اس نے کا بتایا نہیں کہ نماز مزہ لینے کی چیز نہیں ہے. شاید مجھے وہ لفظ نہیں آ رہا، لیکن تو اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ نہیں، دیکھیے، انسان ہے، اور انسان کی حیثیت سے اس پر احوال آتے رہتے ہیں، اچھے برے. آپ عام زندگی جس میں کبھی آپ دفتر جاتے ہیں، کبھی ماں باپ سے ملتے ہیں، کبھی بیوی سے بات کرتے ہیں، کیا اس میں آپ کی ذہنی کیفیتیں یکساں رہتی ہیں؟ کبھی جائزہ لے کے دیکھیے. یعنی بارہا ایسا ہوتا ہے کہ دفتر جانے کو دل ہی نہیں چاہ رہا ہوتا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ خیال ہوتا ہے کہ اس وقت اگر دفتر میں جو ذمہ دار ہے اس کے سر پر پیپر ویٹ مارا جا سکے تو دریغ نہیں کروں گا میں. ایسی کیفیت ہوتی ہے ذہن کی. بارہا آپ تجزیہ کر کے دیکھ لیجیے. اپنا آپ کا ذاتی کاروبار ہوتا ہے، لیکن اس کے نشیب و فراز میں بعض اوقات آپ کا دل اڑا رہتا ہے. آپ جو عام زندگی کے معاملات ہیں ان میں بھی دلچسپی لینا چھوڑ دیتے ہیں. بیوی کے ساتھ اگر اونچ نیچ ہونی شروع ہو جائے تو اس سے بھی زیادہ سنگین مسائل ہوتے ہیں. تو دنیاوی زندگی کے ایک ایک پہلو کا آپ جائزہ لے کے دیکھیں. طالب علم کو دیکھ لیں، کیا وہ روزانہ بہت شوق سے کالج یا اسکول جاتا ہے؟ بچوں ہی کو دیکھ لیں، کتنی مائیں ہیں کہ جو گھسیٹ کے جا کے چھوڑ کے آتی ہیں. اچھا، روزمرہ معاملات کی آپ پہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. میں نے ایک مرتبہ ایک خاتون سے پوچھا کہ آپ کو کھانا پکانے کا شوق ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کھانا پکانے کا شوق 15 دن ہوتا ہے، اس کے بعد یہ ذمہ داری بن جاتی ہے. تو اس وجہ سے یہ خیال کرنا کہ جو خدا کے حوالے سے آپ کی ذمہ داریاں ہیں ان میں آپ کو مزہ آئے گا، وہ ہمیشہ آپ کے لیے پرلطف عمل رہیں گی، تو یہ چیز بنیادی طور پر صحیح نہیں ہے. یہ پھر وہی مسئلہ ہے کہ بنیادی مقدمہ غلط ہو گیا، اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. نماز میں ہم حاضری کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یہ ہے اس کی اولین ضرورت. میری ماں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا 5 منٹ کے لیے میرے پاس آؤ میرے کمرے میں. میرے باس نے مجھ سے کہا کہ 2 منٹ کے لیے آ کے ذرا میری بات سنو. اس میں کوئی مزے کا سوال ہی نہیں، یہ حاضری ہے، جانا ہے مجھے ہر حال میں. اب آپ اپنی اس حاضری کو کتنا بہتر کر سکتے ہیں یہ بات کا مسئلہ ہے. تو اس لیے پہلے تو یہ سمجھ لیجیے کہ جس طرح باقی زندگی کے اندر ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں، اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا یہ ذمہ داری ہے. بلا لیا گیا ہے مجھے. آپ دیکھیے اس میں آواز کیا دی جاتی ہے، حی علی الصلاۃ، تشریف لائیے، کام چھوڑ دیجئے. ذرا دیکھیے وہ جمعے کی آیت کیا ہے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ وذروا البیع، چھوڑ دیں گے کام، فوراً آئے. ظاہر ہے کہ ایک آدمی دکان پر بیٹھا ہوا ہے، 4 گاہک اس کے سامنے ہیں، اور خدا کہہ رہا ہے وذروا البیع، چھوڑ دو اس کو. تو آپ کے خیال میں وہ مزے لیتے ہوئے جائے گا؟ اس لیے یہ بنیادی مقدمہ ہی صحیح نہیں. جس طرح آپ دنیا میں اپنی ماں، اپنے باپ، اپنے اعزاء، اپنے اقربا اور اپنی ملازمت کو ذمہ داری سمجھ کے اپناتے ہیں، خدا سے متعلق ہدایات کو بھی پہلے مرحلے میں ذمہ داری سمجھ کے لینا پڑے. پھر وہ وقت آ جاتا ہے کہ جب وہ آپ کی زندگی بن جاتی ہے، وہ آپ کی روح بن جاتی ہے، پھر اس میں کبھی کبھی وہ مواقع آتے ہیں کہ جس میں حقیقی لطف بھی آپ کو حاصل ہوتا ہے. لیکن آپ پہلے مرحلے میں اگر ازدیاد لطف کو اپنی منزل بنا لیں گے تو میں ایسے بہت سے لوگوں کے بارے میں جانتا ہوں کہ پھر اس کے بعد وہ کبھی اس لطف سے بھی آشنا نہیں ہوتے جو انہیں 10 سال بعد ملنا ہوتا ہے. وہ اس رستے ہی کو چھوڑ دیتے ہیں. نماز میرے پروردگار کی طرف سے بنا لیا گیا ہے، میں نے جسارت کیسے کی کہ میں اس میں گھر میں بیٹھا رہوں؟ یہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے آپ دیکھیے کہ چونکہ یہ 5 وقت ہے، اس کو راہ چلتے آدمی نے بھی پڑھنا ہے، اس کو ایک آپریشن کرتے ہوئے ڈاکٹر نے بھی پڑھنا ہے، اس کو ایک مسافر نے بھی پڑھنا ہے. تو اس میں پھر کیسی تدریج اختیار کی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تم اطمینان کی حالت میں ہو تو اس طرح پڑھو گے، اگر افراتفری کی کیفیت ہے تو قصر کر لو گے، جمع کر لو گے، اگر اس کی بھی گنجائش نہیں رہی تو فرجالن و رکبانہ،
تم پیدل چلتے ہوئے پڑھو گے اور سواری پر بیٹھے ہوئے پڑھو گے، تو اس کا مطلب ہے اس کی روح بنیادی طور پر حاضری ہے، اور اس کا نتیجہ خدا کی یاد دہانی ہے۔ تو اس لیے اس کو عذراء کرم لطف حاصل کرنے کا ذریعہ نہ سمجھیے، وہ اگر کچھ کرنا ہو تو پھر آدمی کو صوفی ہو جانا چاہیے۔